قرآن تو ہمارا ہے لیکن آپ کی آنکھ سے آنسو کیوں نکلے۔ یہ تقریباً 1978 یا 1979 کی بات ہے۔ ایک بار جمال عبد الناصر سوویت یونین، جس کو روس بھی کہا جاتا ہے، کہ سرکاری دورے پر اپنے وزراء کے وفد کے ساتھ گیا۔ مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ باتوں بات سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے طنزیہ انداز میں پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سوویت یونین کمیونسٹ ملک تھا، یعنی وہ لوگ اللہ کے وجود سے منکر تھے، جن کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جمال عبد الناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد جمال عبد الناصر دوبارہ سوویت یونین کی دعوت پر اپنے سرکاری وفد کے ساتھ جانے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ قاری عبد الباسط الصمد، جو کہ دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری، وفات سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور جن کی تلاوت پوری دنیا میں اب بھی سنی جاتی ہے، ان کو بلایا جائے اور ان کو اس وفد میں شامل کیا جائے، اس وفد کا حصہ بنایا جائے۔ جب وفد سوویت یونین پہنچا اور پہلے کی طرح جب دونوں صدور آپس میں بیٹھے، تو حسب سابق سوویت یونین کے صدر نے پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کے لیے ایک تحفہ لاؤں گا۔ ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ جمال عبد الناصر نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا کہ آپ کے لیے واقعی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سوویت یونین کے صدر نے اشتیاق سے پوچھا، بڑے شوق سے پوچھا کہ وہ کیا تحفہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور سوویت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو کہا، ان کو تلاوت قرآن سنائیں۔ اس وقت سوویت یونین کی تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء اور مصر کا سرکاری وفد اس حال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبد الباسط ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قاری عبد الباسط فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے دے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے پڑھا، کہاں سے پڑھا۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبد الباسط نے تلاوت شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سوویت صدر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ ساتھ پوری سوویت کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔
جب تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا، قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ سوویت صدر کہنے لگے، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا ہے اور بے اختیار آنسو بہے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس قرآن کی صداقت کا ایک تاریخی اور سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اگر چاہتے ہو کہ نجات ہمیں ملے تو اس قرآن کے ساتھ دل لگائیے۔ اور دوسری بات میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کے اندر الحمدللہ قرآن کے متعلقہ، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے کورسز موجود ہیں، تو بلا سوچے سمجھے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چینل کے حصہ بن جاتے ہیں، پھر اس چینل کے اندر جو بھی ویڈیوز آئیں گی اسباق کی ہوں گی یا اور، وہ آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، اپڈیٹ آپ کو مل سکے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، احباب تک اس کو پھیلا دیجئے تاکہ لوگ قرآن کی صداقت کو سمجھیں اور قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا خادم، صحیح معنوں میں قرآن کا خادم بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔